अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमीर खातून शॉपिंग मॉल से निकली तो एक फ़कीरनी ने उसका दामन पकड़कर कुछ खाने को मांगा। अमीर खातून ने झटक कर अपना दामन छुड़ाया, जिससे फ़कीरनी ज़मीन पर गिर गई और उसकी पुरानी चादर सर से उतर गई। अमीर खातून ने जैसे ही फ़कीरनी के गले में लटका हुआ लॉकेट देखा, उसकी चीख निकल गई। वो वहीं सड़क पर बैठकर फ़कीरनी के मैले हाथ चूमने लगी। शहर के सबसे महंगे और मशहूर शॉपिंग मॉल का दरवाज़ा जैसे ही खुला, एयर कंडीशन्ड हवा का एक ठंडा और मुअत्तर झोंका बाहर की हब्स ज़्यादा गर्मी से टकराया। शीशे के उन बुलंद ओ बाला दरवाज़ों से बाहर निकलने वाली ये खातून रुखसाना अहमद थी। उसका सरापा ऐसा था कि देखने वाले पलक झपकना भूल जाएं। कद 6 फुट के करीब, रंगत ऐसी जैसे दूध में ज़ाफ़रान घुला हुआ हो, और लिबास ऐसा कि जिसकी कीमत एक मध्य वर्ग के घराने का पूरे साल का खर्च चला सकती थी। उसने गहरे नीले रंग का एक ब्रांडेड चूड़ी बांध रखा था, जिस पर नफीस कढ़ाई थी, और दुपट्टा उस नफीस अंदाज से कंधे पर लटकाया गया था कि उसका हर शिकन एक ख़ास सलीके का पता देता था। उसके हाथों में मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के शॉपिंग बैग्स थे, जो इस बात का वाज़ेह सबूत थे कि वो पिछले 3 घंटों से दौलत को पानी की तरह बहा कर आ रही है। रुखसाना के चेहरे पर एक अजीब सी तमकुनत और बेजारी थी, वो बेजारी जो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा आसूदगी का नतीजा होती है। उसकी आंखों पर कई हजार डॉलर्स का धूप का चश्मा लगा हुआ था, जो शायद धूप से बचने के लिए नहीं बल्कि दुनिया और अपनी नज़रों के दरमियान एक फासला रखने के लिए था। वो माल की चकाचौंध रोशनियों से निकलकर बाहर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी, जहां उसकी करोड़ों की गाड़ी और ड्राइवर उसके मुंतज़िर थे। रुखसाना अहमद शहर की अमीर तमीन बिजनेसमैन अहमद हसन की इकलौती बेटी और वारिस थी। उसे बचपन से ही हर वो चीज़ मिली थी जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, खिलौनों से लेकर गाड़ियों तक। उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं का लफ्ज़ शामिल नहीं रहा था। यही वजह थी कि उसके मिजाज में एक ऐसा तकब्बुर एक आ गया था, एक ऐसी फिरौनियत आ गई थी कि वो अपने सामने किसी को इंसान नहीं समझती थी। उसके लिए दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम थी, एक वो और उसका क्लास स्टेटस, और दूसरे वो कीड़े मकोड़े जो गाड़ियों के शीशे साफ करते या माल के बाहर भीख मांगते नजर आते थे। आज भी वो अपनी दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने और शॉपिंग करने आई थी। उसने जो पर्स खरीदे थे उनमें से एक की कीमत इतनी थी कि शायद किसी गरीब की बेटी का झेज बन जाए, लेकिन रुखसाना के लिए ये महज एक टिश्यू पेपर खरीदने जैसा अमल था। वो अपने फ़ोन पर अपनी दोस्त मेहर से बात कर रही थी। उसके कान में लगे महंगे एयरपॉड्स उसे दुनिया के शोर से बेनियाज किए हुए थे। हाँ मेहर, तुम यकीन नहीं करोगी, वो रेड कलर का गाउन बिल्कुल भी मेरे मेयार का नहीं था। मैंने तो सेल्स गर्ल के मुंह पर डांट मारी। पता नहीं ये लोग 3rd क्लास चीज़ें लेकर क्यों बैठ जाते हैं, वो चलते चलते फ़ोन पर कह रही थी। उसका लहजा इंतहाई करखत और तंजिया था। पार्किंग की तरफ जाते हुए उसे एहसास हुआ कि मौसम अचानक बिगड़ गया है। अभी वो माल के अंदर थी तो बाहर की दुनिया से बेखबर थी, लेकिन अब आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और हवाएं तेज हो चुकी थीं। कुछ ही देर में बूंदें पड़ना शुरू हो गईं और देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया। रुखसाना ने नाख्वाही से आसमान की तरफ देखा। उसे बारिश से नफरत थी। उसे कीचड़, गंदगी और चिपचिपापन पसंद नहीं था। उसने तेजी से अपने फ़ोन पर ड्राइवर का नंबर मिलाया, लेकिन नेटवर्क मशगूल जा रहा था। अहमक इंसान पता नहीं कहाँ मर गया है। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए फ़ोन अपने महंगे पर्स में डाला। पोर्च में लोगों का हुजूम था जो बारिश से बचने के लिए छत के नीचे पनाह लिए हुए था, लेकिन रुखसाना को ये गुजारा नहीं था कि वो उन आम लोगों के दरमियान खड़ी होकर पसीने और गीले कपड़ों की बदबू बर्दाश्त करे। इसलिए वो पोर्च के स्तून से थोड़ा हटकर खड़ी हो गई, जहां बारिश की बूछाड़ तो नहीं थी, लेकिन हवा के थपेड़े ज़रूर आ रहे थे। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। वो अपने ड्राइवर की गफलत पर पेचोताब खा रही थी और दिल ही दिल में फैसला कर रही थी कि आज घर पहुंचकर उसे नौकरी से निकाल देगी। इसी इतना में जहां रुखसाना खड़ी थी, वहां करीब ही फुटपाथ के किनारे एक साया लरज रहा था। ये एक बूढ़ी फकीरनी थी जो बारिश से बचने के लिए खुद को एक पोसीदा और जगह जगह से फटी हुई चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो शायद महीनों से धुले नहीं थे।
पाँव में टूटी हुई हवाई चप्पल थी और चेहरा झुर्रियों का ऐसा जाल था जिसमें सिर्फ भूख और अफलास की दास्तानें लिखी थीं। वो सर्दी से कांप रही थी। ये शायद कमजोरी से था, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसकी नज़रें रुखसाना पर जम गईं। रुखसाना की चमकती हुई जल्द, उसका कीमती लिबास और हाथों में भरे हुए बैग्स उस फकीरनी के लिए किसी और दुनिया के मंजर थे। फकीरनी ने अपनी धुंधली आंखों से रुखसाना को देखा। उसके होंठों पर एक लर्जिश हुई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अल्फाज उसके हल्क में अटक गए। भूख इंसान को बेबस कर देती है, इज्जत ए नफ्स को कुचल देती है। शायद वो पिछले 2 दिनों से भूखी थी। उसने हिम्मत जमा की और कांपते हुए हाथों के साथ रुखसाना की तरफ बढ़ी। रुखसाना की पीठ उसकी तरफ थी और वो अभी भी गुस्से में पैर जमीन पर मार रही थी कि ड्राइवर नजर क्यों नहीं आ रहा। फकीरनी रुखसाना के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसके जिस्म से एक नाख्वार बू आ रही थी जो बारिश और गंदगी के मिलाप से पैदा होती है। जैसे ही वो रुखसाना के करीब पहुंची, रुखसाना की नाक में वो बू दाखिल हुई और उसने कराहत से मुंह पर हाथ रख लिया। इससे पहले कि रुखसाना मुड़ती, फकीरनी ने अपनी कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में सदा लगाई, बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। रुखसाना एकदम चौंकी। ये आवाज़ उसके लिए किसी गैर मुतवक्के हमले से कम नहीं थी। उसने झटके से मुड़कर पीछे देखा। उसके सामने वो बूसीदा वजूद खड़ा था जो बारिश में भीगने की वजह से मज़ीद काबिल ए रहम लग रहा था। रुखसाना ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा थोड़ा नीचे किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़रों में रहम या हमदर्दी का कोई शायबा तक न था, बल्कि खालिस नफ़रत और हक़ारत थी। दूर हटो, रुखसाना ने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने को कहा। देखती नहीं मैं यहाँ खड़ी हूँ? तुम जैसे लोगों को माल के अंदर कौन आने देता है? सिक्योरिटी वाले कहाँ मर गए हैं? रुखसाना ने चीख कर इधर उधर देखा, लेकिन बारिश के उस शोर में उसकी आवाज़ दूर तक न जा सकी। फकीरनी पीछे नहीं हटी। शायद भूख का तलब उसकी गैरत से बड़ा हो चुका था। उसने दोबारा हाथ फैलाया। उसका हाथ मिट्टी और मैल से अटा हुआ था और नाखून बढ़े हुए थे। बेटी, थोड़ा सा खाना दिला दो, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखेगा। फकीरनी दुआएं देने लगी, लेकिन रुखसाना के लिए ये सारी दुआएं बेमानी थीं। उसके नज़दीक नसीब पैसे से बनते थे और जोड़ियां स्टेटस से। उसे अल्लाह के नाम पर मांगने वालों से चिढ़ थी। उसका मानना था कि ये सब पेशेवर भिखारी हैं जो मेहनत करने की बजाय लोगों को जज्बाती करके लूटते हैं। मैंने कहा ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रुखसाना अब चीख रही थी। मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो मैं तुम जैसे कामचोरों को न देती। जाओ, जाकर काम करो। रुखसाना ने अपना रुख मोड़ लिया और दोबारा गाड़ियों की कतार को देखने लगी, लेकिन फकीरनी की उम्मीद शायद अभी टूटी नहीं थी। वो एक कदम मजीद आगे बढ़ी। इस बार उसने हिम्मत करके रुखसाना के कुर्ते का कोना पकड़ लिया। ये एक गैर इरादी हरकत थी। शायद वो गिरने लगी थी और सहारा लेना चाहती थी, या शायद ये उसकी इल्तिजा की शिद्दत थी। जैसे ही उसके मैले हाथ ने रुखसाना के लाखों रुपये के कीमती ब्रांडेड कुर्ते को छुआ, रुखसाना को लगा जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। ये लम्ज़ उसके लिए नापाक था। उसने बिजली की तेज़ी से मुड़कर देखा। उसके कुर्ते के नीले रेशम पर मिट्टी के धब्बे लग चुके थे। रुखसाना का पारा आसमान को छू गया। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो दहाड़ी। तुम जानती भी हो ये कपड़ा कितने का है? तुम जैसी 2 कौड़ी की औरत मेरी जूती के बराबर भी नहीं, और तुमने मुझे छुआ? रुखसाना का खूबसूरत चेहरा गुस्से से भयानक हो चुका था। वो अपनी सारी तहजीब, सारी तालीम और सारी नाम निहाद क्लास भूल गई। उसके अंदर का फिरौन जाग उठा था। फकीरनी सहम गई। वो शायद माफ़ी मांगना चाहती थी। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोल रही थी। शायद ये कहना चाहती थी कि बेटी, गलती हो गई, मैं गिरने लगी थी, लेकिन रुखसाना ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। रुखसाना ने अपने हाथ में पकड़े हुए भारी शॉपिंग बैग्स दूसरे हाथ में तब्दील किए और पूरी कव्वत से उस बूढ़ी और कमज़ोर औरत को धक्का दिया। ये धक्का सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये अमीर तबके की गरीब पर वो ज़रब थी जो सदियों से लगती आ रही है। फकीरनी, जो पहले ही कमज़ोरी से नेड़हाल थी, उस गैर मुतवक्के वार को सह न सकी। वो लड़खड़ाई,
اس کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی چپل پھسل گئی اور وہ منہ کے بل گیلے فرش پر جا گری۔ بارش کا پانی اور کیچڑ اس کے چہرے اور کپڑوں پر لگ گیا۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ آس پاس کھڑے چند لوگوں نے مڑ کر دیکھا، لیکن رخسانہ کی شخصیت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رخسانہ اب بھی سانس پھلا کر کھڑی تھی، اپنی قمیض جھاڑ رہی تھی جیسے کسی غلاظت کو صاف کر رہی ہو۔ گندی عورت، میرا پورا ڈریس خراب کر دیا، اب مجھے دوبارہ چینج کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑائی۔ فقیرنی زمین پر پڑی تھی، اسے اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ گرنے کی شدت سے اس کے سر پر لپٹی ہوئی پرانی چادر سر سے اتر گئی اور اس کے کندھوں پر آ گری۔ اس کے بال جو زیادہ تر سفید ہو چکے تھے اور الجھے ہوئے تھے، بکھر گئے۔ بارش کی بوندیں اب براہ راستہ اس کے چہرے اور گردن پر پڑ رہی تھیں۔ رخسانہ نے حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک آسمان پر زوردار بجلی کڑکی۔ بجلی کی اس تیز اور خیرہ خون روشنی نے لمحے بھر کے لیے پورے ماحول کو دن کی طرح روشن کر دیا، اور اسی روشنی میں رخسانہ کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے اس کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ فقیرنی کے گلے میں اس کے میلے کچلے گریبان کے اوپر ایک ڈھاتی چیز چمک رہی تھی۔ گرنے کی وجہ سے فقیرنی کی قمیض کا اوپر والا بٹن ٹوٹ گیا تھا اور وہ چیز باہر نکل آئی تھی۔ یہ ایک لاکٹ تھا، ایک بہت پرانا، جھنگ آلود اور بیضوی شکل کا لاکٹ، جس کی سنہری پالش جگہ جگہ سے اتر چکی تھی اور نیچے سے کالی دھات چانک رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک معمولی سستا سا لاکٹ تھا جو کسی بھی فٹ پاتھ سے 10 روپے میں مل سکتا ہے، لیکن رخسانہ کے لیے یہ لاکٹ معمولی نہیں تھا۔ بجلی کی چمک کے بعد دوبارہ نیم تاریکی چھا گئی تو رخسانہ کی نظریں اس لاکٹ سے ہٹ نہیں سکیں۔ اس کا دل جو کچھ لمحے پہلے تک صرف غصے سے دھڑک رہا تھا، اب ایک انجانے خوف اور حیرت سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے یہ لاکٹ پہلے کہیں دیکھا ہے، بہت پہلے، کسی خواب میں یا یادداشت کے کسی دھندلے گوشے میں۔ وہ لاکٹ ہوا کے زور سے ہل رہا تھا اور فقیرنی کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ رخسانہ کے دماغ میں ایک جھٹکا ہوا۔ اس لاکٹ کا ڈیزائن، اس کے اوپر بنا ہوا وہ چھوٹا سا ابھرا ہوا پھول، یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، بیگانہ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اس میلے وجود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو روکنا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی چھٹی حس اس کو بتا رہی تھی کہ کچھ بہت خوفناک یا کچھ بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز چھوٹ گئے، مہنگے پرفیومز، کپڑے اور جوتے گیلے فرش پر بکھر گئے، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کسی مسحور شخص کی طرح اس فقیرنی کی طرف بڑھی جو ابھی تک درد سے کراہ رہی تھی اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ رخسانہ کے دماغ میں بچپن کی ایک دھندلی تصویر ابھری۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی، شاید 4 یا 5 سال کی، تو اس کے پاس ایک ایسا ہی لاکٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی ماں احمد حسن کی بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ لاکٹ گم ہو گیا تھا یا شاید انہوں نے پھینک دیا تھا کیونکہ وہ بہت پرانا اور سستا تھا۔ لیکن آج 20 سال بعد وہی لاکٹ ایک بھکاری کے گلے میں کیوں تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ دنیا میں ہزاروں ایسے لاکٹ ہو سکتے ہیں۔ رخسانہ نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب وہ فقیرنی کے سرہانے پہنچی اور جھک کر غور سے دیکھا تو اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ لاکٹ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا نشان تھا، جیسے دانت کا نشان ہو۔ رخسانہ کو یاد تھا کہ بچپن میں وہ ضد میں آ کر اپنے کھلونے اور چیزیں چبایا کرتی تھی۔ یہ وہی نشان تھا، یہ وہی لاکٹ تھا۔ ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہا تھا۔ بارش اب طوفانی ہو چکی تھی۔ رخسانہ کا قیمتی جوڑا بھیگ رہا تھا، اس کے بالوں کا سٹائل خراب ہو رہا تھا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل کیچڑ اور پانی میں بیٹھ گئی، بالکل اس فقیرنی کے پاس جسے اس نے اب بھی دھکا دیا تھا۔ فقیرنی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ امیر زادی اسے مزید مارنے آئی ہے۔ فقیرنی نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ چہرے کے آگے کر لیا۔ مجھے مت مارو بیٹی، میں چلی جاؤں گی، فقیرنی نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ اب رخسانہ کو سنائی دیا، جو پہلے اس کے تکبر اور غرور کے شور میں دب گیا تھا۔ رخسانہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے۔
اس کا مقصد فقیرنی کو مارنا نہیں تھا بلکہ اس لاکٹ کو چھونا تھا۔ اس کے ہاتھ لاکٹ کے قریب پہنچے۔ اس نے آہستگی سے، جیسے کسی بم کو ڈیفیوز کر رہی ہو، اس لاکٹ کو اپنی انگلیوں میں تھاما۔ لاکٹ ٹھنڈا تھا لیکن رخسانہ کی انگلیوں میں جلن محسوس ہوئی۔ اس نے انگوٹھے سے لاکٹ کا کلپ دبایا۔ جنگ آلود ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اٹکا، لیکن پھر ایک ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ لاکٹ کے اندر 2 چھوٹی چھوٹی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بائیں طرف ایک خوبصورت نوجوان عورت کی تصویر تھی جس کے چہرے پر معصومیت اور ممتا کا نور تھا، اور دائیں طرف ایک چھوٹی بچی کی تصویر تھی جس کے بالوں میں 2 پونیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ کھل کھل کر ہنس رہی تھی۔ رخسانہ نے ان تصویروں کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے مال کے باہر کے شور، بارش کی آواز اور گاڑیوں کے ہارن سب کو دبا دیا۔ وہ چیخ کسی جسمانی درد کی نہیں تھی بلکہ دل کے ٹوٹنے کی تھی۔ وہ بچی خود رخسانہ تھی۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی، بالکل وہی تصویر جو اس کے والد احمد حسن کی اسٹڈی روم میں بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن وہ دوسری عورت کون تھی؟ وہ نوجوان عورت۔ رخسانہ نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اپنی نظریں اٹھا کر سامنے پڑی فقیرنی کے چہرے پر جمائیں۔ فقیرنی کے چہرے پر جھریاں تھیں، میل تھا، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں، لیکن خدوخال، ناک کا وہ نقشہ، پیشانی کی وہ ساخت، اگر جوانی کی اس تصویر پر بڑھاپے اور غربت کی گرد ڈال دی جائے تو یہ وہی چہرہ بنتا تھا۔ رخسانہ کا دماغ چکرا گیا۔ حقیقت کسی سیلاب کی طرح اس کے شعور میں داخل ہوئی، جسے وہ ساری زندگی اپنی ماں سمجھتی رہی۔ وہ تو ماڈرن اور فیشنیبل خاتون تھیں، ان کا اس عورت سے کیا تعلق؟ اور یہ عورت اس کی تصویر اپنے سینے سے لگائے کیوں پھر رہی ہے؟ رخسانہ کے دماغ میں ہزاروں سوال سانپوں کی طرح بل کھانے لگے۔ اسے اپنے والدین کی باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اکثر سرگوشیوں میں کیا کرتے تھے اور رخسانہ کے آنے پر چپ ہو جاتے تھے۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب اسے لگتا تھا کہ وہ اس گھر میں اجنبی ہے، باوجود اس کے کہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ آج وہ سارے شک یقین میں تبدیل ہو رہے تھے۔ فقیرنی نے رخسانہ کو لاکٹ کھولتے اور اس طرح گھورتے دیکھا تو وہ بھی سہم گئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ لاکٹ کھل چکا ہے۔ رخسانہ نے ایک جھٹکے سے لاکٹ چھوڑا اور بے اختیار فقیرنی کے وہ ہاتھ پکڑ لیے جو ابھی تک دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جن پر زخموں کے نشان تھے۔ رخسانہ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ رخسانہ کی آواز میں چیخ اور فریاد گھلی ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے، یہ بچی کون ہے؟ تم کون ہو؟ رخسانہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ فقیرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ اس کی نظریں رخسانہ کے چہرے پر ایسی جمی تھیں جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ فقیرنی نے کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ میری جملہ مکمل نہ کر سکی۔ کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا اور وہ دوبارہ زمین پر گر گئی۔ رخسانہ اب ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی دولت کا نشہ سب اس بارش میں دھل چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک لڑکی تھی جو اپنی شخصیت کے بحران سے دوچار تھی۔ وہ وہیں سڑک پر سب کی نظروں کے سامنے اس فقیرنی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے میلے کچلے زخمی ہاتھ اپنے چہرے سے لگا کر جھاروں قطار رونے لگی۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، تماشائی بن رہے تھے، کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ شہر کی اتنی بڑی شخصیت ایک بھکاری کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے، لیکن رخسانہ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس سچ جاننا تھا، وہ سچ جو اس لاکٹ کے اندر بند تھا اور جو اب باہر آ چکا تھا، لیکن پوری طرح واضح نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ ماں جی، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ رخسانہ نے اسے ماں جی کہا۔ یہ لفظ اس کے لاشعور سے نکلا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی اس فقیرنی کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے کمزور ہاتھ اٹھا کر رخسانہ کے سر پر رکھا۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی اور اس بارش میں ماں اور بیٹی کے درمیان 20 سال فاصلہ سمٹ رہا تھا، لیکن راج ابھی باقی تھا، وہ راج جو ان دونوں کی زندگیوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھا۔ بارش اسی زور و شور سے برس رہی تھی اور رخسانہ احمد، وہ لڑکی جس کے جوتے پر معمولی سی مٹی بھی کئی ملازموں کی نوکری کھا سکتی تھی، اس وقت کیچڑ میں لت پت ایک بوڑھی فقیرنی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس کے مہنگے لباس کا حشر بگڑ چکا تھا، لیکن اس کے اندر جو طوفان برپا تھا
اس کے سامنے باہر کی بارش محض ایک بوند کی حیثیت رکھتی تھی۔ رخسانہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فقیرنی کے کندھے تھامے۔ وہ وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ فقیرنی کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ ہوش و حواس کی سرحد پر ڈگمگا رہی تھی۔ رخسانہ کے دماغ میں لاکٹ کے اندر لگی وہ تصویر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں دبی ہوئی ہزاروں یادیں، وہ خواب جو اسے بچپن میں ڈراتے تھے، وہ اجنبیت کا احساس جو اسے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا تھا، سب ایک دم سے جاگ اٹھے تھے۔ ڈرائیور! رخسانہ نے پوری قوت سے چیخ کر آواز دی، جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھا حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور شاید اس تماشے کو امیر جدی کا کوئی نیا موڈ سمجھ رہا تھا۔ رخسانہ کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر باہر نکلا اور بھاگتا چلا آیا۔ میڈم، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ گندی عورت، ہٹ جائیے، میں اسے ہٹاتا ہوں۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر فقیرنی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا۔ خبردار! رخسانہ شیرنی کی طرح دہاڑی۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ ڈرائیور وہیں رک گیا۔ اس سے ہاتھ مت لگانا، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ رخسانہ کا حکم اٹل تھا۔ ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ میڈم اپنی کروڑوں کی گاڑی میں اس غلیظ فقیرنی کو بٹھانا چاہ رہی تھیں، لیکن حکم حاکم ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ رخسانہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کو سہارا دے کر اٹھایا۔ فقیرنی کے کپڑوں سے اٹھنے والی بو، کیچڑ اور بیماری کی مہک رخسانہ کی ناک سے ٹکرا رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اب اسے کراہت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک انجان سی کشش، ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا جو شاید خون کی کشش تھی۔ اس نے فقیرنی کو گاڑی کی پچھلی نرم و گداج سیٹ پر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ گاڑی کے ٹھنڈے ماحول اور چمن کی خوشبو میں اس فقیرنی کا وجود ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہا تھا۔ رخسانہ نے ڈرائیور کو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ پورے راستے رخسانہ کی نظریں اس بوڑھی عورت کے چہرے پر جمی رہیں۔ بارش کے پانی نے اس کے چہرے سے مٹی کی تہیں دھو دی تھیں، اور اب اس نیم تاریکی میں رخسانہ کو اس چہرے میں اپنا عکس نظر آنے لگا تھا۔ وہی پیشانی، وہی ٹھوڑی کی ساخت، یہاں تک کہ بند آنکھوں کے پلکوں کی بناوٹ بھی ویسی ہی تھی۔ رخسانہ نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے فقیرنی کے گال کو چھوا۔ وہ جلد کھردری تھی، دھوپ اور مشقت سے جھلس گئی، لیکن وہ لمس ایسا تھا جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر صدیوں بعد گھر پہنچ گیا ہو۔ رخسانہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اس عورت سے پوچھے کہ وہ کون ہے، اس تصویر کا راز کیا ہے، لیکن فقیرنی بے ہوش تھی۔ گاڑی احمد حسن کے عالیشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پہرے داروں نے سیلیوٹ مارے، لیکن رخسانہ کو آج یہ سب کھوکھلا لگ رہا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکی ہی ملازم چھتریاں لے کر بھاگے، لیکن جب انہوں نے رخسانہ کو ایک میلی کچلی فقیرنی کو سہارا دے کر باہر نکالتے دیکھا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے رخسانہ؟ برآمدے سے ایک بھاری اور غضبناک آواز گونجی۔ یہ احمد حسن تھے، رخسانہ کے والد۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم سارا بھی کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر شدید ناخواہی اور صدمہ تھا۔ تم اس بھکاری کو گھر کے اندر لا رہی ہو؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ احمد حسن آگے بڑھے۔ رخسانہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے والدین کو دیکھا۔ آج ان کے چہروں پر وہ شفقت نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ صرف سٹیٹس کا تکبر تھا۔ ڈیڈ، پلیز، یہ بیمار ہے، مجھے اسے اندر لے جانے دیں، سوال جواب بعد میں، رخسانہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ملازموں کی پرواہ کیے بغیر فقیرنی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیگم سارا نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ او خدایا، پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی، رخسانہ رک جاؤ۔ لیکن رخسانہ نے نہیں سنا۔ وہ اسے اپنے پرتکلف بیڈ روم میں لے آئی اور اسے اپنے مخملی بستر پر لٹا دیا۔ وہ بستر جس پر شکن بھی گزارا نہیں کی جاتی تھی، آج مٹی اور کیچڑ سے لت پت ہو رہا تھا۔ رخسانہ نے فوراً گرم پانی منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ صاف کرنے لگی۔ جیسے جیسے میل کی تہیں اتر رہی تھیں، حقیقت واضح ہوتی جا رہی تھی۔ یہ عورت اجنبی نہیں تھی، اس کے نقش و نگار رخسانہ کے لیے آئینہ تھے۔ رخسانہ نے وہ لاکٹ دوبارہ کھولا۔ اس میں لگی بچی کی تصویر اور رخسانہ کی موجودہ شکل میں کوئی بھی مماثلت ڈھونڈ سکتا تھا۔ کمرے میں احمد حسن اور سارا بیگم بھی آ چکے تھے۔ وہ غصے میں تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر بستر پر لیٹی عورت کے صاف ہوتے چہرے پر پڑی،
بیگم سارا کے حلق سے ایک گھٹتی گھٹتی چیخ نکلی۔ فاطمہ! ان کی آواز میں خوف اور دہشت تھی، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ احمد حسن کا رنگ بھی پھیکا ہو گیا۔ رخسانہ نے تیزی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ رخسانہ نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ فاطمہ کون ہے اور اس کے پاس میرے بچپن کی تصویر کیوں ہے؟ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ صرف فاطمہ کے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ احمد حسن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، یہ تو ہماری پرانی ملازمہ لگ رہی ہے جو چوری کر کے بھاگ گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس کے پاس تمہاری تصویر ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے، اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن رخسانہ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں چھپا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ جھوٹ! رخسانہ چلائی۔ چور اپنی گردن میں مالک کی بیٹی کی تصویر لٹکا کر بھیک نہیں مانگتا۔ اور یہ لاکٹ تو بچپن میں میرا تھا۔ آپ نے کہا تھا گم ہو گیا ہے۔ سچ بتائیں ڈیڈ، یہ عورت کون ہے؟ اسی لمحے بستر سے کراہنے کی آواز آئی۔ فاطمہ کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر، فانوس کی روشنی، ریشمی پردے اور اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کی نظر سب سے پہلے رخسانہ پر پڑی، پھر پیچھے کھڑے احمد اور سارا پر، اور خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، میں تو بس دور سے دیکھ رہی تھی، میں نے وعدہ نہیں توڑا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگیں۔ اس کے یہ الفاظ بارود کی طرح پھٹے۔ کون سا وعدہ؟ رخسانہ نے فاطمہ کے کندھے پکڑ لی۔ کیسا وعدہ؟ اور تم مجھے دور سے کیوں دیکھ رہی تھیں؟ بولو! فاطمہ رو رہی تھیں۔ وہ بیگم سارا کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ بیگم سارا نے منہ پھیر لیا۔ اب مزید چھپانا ممکن نہیں تھا۔ رخسانہ نے وہ لاکٹ فاطمہ کے سامنے کیا۔ یہ میں ہوں نا؟ بتاؤ مجھے، تم میری ماں ہو؟ رخسانہ نے براہ راست سوال کیا۔ یہ سوال سن کر فاطمہ کے جذبے کا بندھ ٹوٹ گیا۔ وہ جو سالوں سے پتھر بنی ہوئی تھی، پگھل گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رخسانہ کا چہرہ چھوا۔ ہاں میری گڑیا، میں تیری بدنصیب ماں ہوں۔ یہ اقرار کمرے میں بم کی طرح گرا۔ رخسانہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ساری زندگی، اس کا نام، اس کا نسب، سب جھوٹ تھا۔ وہ ایک بھکاری کی بیٹی تھی۔ لیکن کیوں؟ رخسانہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم میری ماں ہو تو مجھے بیچا کیوں؟ مجھے چھوڑا کیوں؟ کیا دولت کے لیے؟ رخسانہ کی نظروں میں پھر سے نفرت ابھرنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس عورت نے پیسے لے کر اسے ان امیروں کے حوالے کیا تھا۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے جو اب صاف ہو چکے تھے۔ نہیں میری جان، بیچا نہیں تھا، قربان کیا تھا، فاطمہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ شاید نیمونیا اور کمزوری نے اس کے پھیپھڑوں کو جکڑ لیا تھا۔ سنو رخسانہ، اس سے پہلے کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں، سچ سن لو۔ احمد حسن روکنا چاہتے تھے، لیکن رخسانہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرا دیا۔ 20 سال پہلے میں ایک نوجوان بیوہ تھی۔ تیرا باپ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسہ اور نہ کوئی سہارا۔ میں سڑکوں پر رہتی تھی، لوگوں کے جھوٹے ٹکڑے کھا کر تجھے دودھ پلاتی تھی۔ لیکن پھر مجھے ٹی بی ہو گئی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی اور تم میری ننھی سی جان کتوں اور کووں کا نوالہ بن جاؤ گی۔ فاطمہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ رخسانہ نے اسے پانی پلایا۔ وہ پانی پیتے ہی دوبارہ بولنے لگیں۔ اسے جلدی تھی کہ کہیں راج اس کے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تجھے اس جہنم میں نہیں پلنے دوں گی۔ میں اس شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے گئی۔ وہاں میری ملاقات بیگم سارا سے ہوئی۔ یہ بے اولاد تھیں، اولاد کے لیے ترس رہی تھیں۔ انہوں نے تجھے دیکھا اور تجھ پر عاشق ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا وہ تجھے اپنی سگی بیٹی بنا کر رکھیں گی، شہزادیوں کی طرح پالیں گی۔ تیرا نام رخسانہ احمد ہوگا۔ فاطمہ رک گئی۔ رخسانہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن کیا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ میں اس شہر سے چلی جاؤں گی۔ میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تجھے یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں تیری ماں ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے نام کے ساتھ ایک بھکھاری یا نوکرانی کا سایہ بھی لگے۔ انہوں نے مجھے بہت دولت کی پیشکش کی، بہت پیسے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ تو تم نے پیسے لے لیا؟
रुखसाना ने तंजिया लहजे में पूछा, हालांकि उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। फातिमा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ रुखसाना को देखा। यही तो राज है मेरी बेटी, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने उनकी दिए हुए लाखों रुपये वहीं उनके कदमों में ठुकरा दिए थे। मैंने कहा था कि मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर रही, मैं उसका मुकद्दर खरीद रही हूँ। मैं पैसे ले लेती तो मैं सौदागर बन जाती, लेकिन मैं माँ थी। मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी, ये लॉकेट तेरा था। मैंने निशानी के तौर पर रख लिया और मैंने एक झूठी कसम खाई कि मैं शहर छोड़ दूंगी। रुखसाना हैरत से सब सुन रही थी। बेगम सारा और अहमद हसन शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। फातिमा की आवाज़ मद्धम होती जा रही थी। मैं शहर छोड़कर नहीं गई, मैं कैसे जाती? मेरा दिल, मेरा कलेजा तो यहाँ था। मैंने फ़कीरनी का रूप धार लिया, मैंने अपने चेहरे पर कालिख मल ली, खुद को गंदा कर लिया ताकि मुझे कोई पहचान न सके, और मैं वहीं रहने लगी जहाँ तुम होती थी। जब तुम स्कूल जाती थीं, मैं स्कूल के गेट के पास भीख मांगती थी, सिर्फ तेरी एक झलक देखने के लिए। बेटी, जब तुम बड़ी हुई और शॉपिंग मॉल आने लगीं, मैं मॉल के बाहर बैठ गई। 20 साल मैंने धूप, बारिश, सर्दी और गर्मी सड़कों पर काटी, सिर्फ इसलिए कि तुझे हंसता हुआ देख सकूं। मुझे लोग धुतकारते थे, मारते थे, पुलिस वाले भगाते थे, लेकिन मैं वहां से नहीं हटती थी क्योंकि मुझे पता था मेरी गुड़िया इधर ही आएगी। रुखसाना का पूरा वजूद कांप रहा था। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से जारी था। उसने आज उसी माँ को धक्का दिया था, उसी माँ को गंदी औरत कहा था, जिसने 20 साल तक अपनी ममता को कत्ल करके उसे एक शहजादी बनाया था। आज जब तुमने मुझे धक्का दिया, फातिमा ने हाँफते हुए कहा, मुझे दुख नहीं हुआ बेटी, मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ताकतवर है। लेकिन जब लॉकेट गिरा, मैं डर गई कि मेरा राज खुल जाएगा, और देखो, खुल गया। फातिमा का सांस अखड़ने लगा। उसके सीने से खरखराहट की आवाज़ें आने लगीं। मुझे माफ़ कर देना रुखसाना, मैं मजबूर थी। मैं तुझे भूख नहीं दे सकती थी, मैं तुझे ये ज़िंदगी नहीं दे सकती थी। उसने अपने मैले कुचले कपड़ों की तरफ इशारा किया। रुखसाना अब झार ओ कतार रो रही थी। वो फातिमा के सीने से लग गई। वो बू जो उसे कुछ देर पहले नाख्वार लग रही थी, अब उसी दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू लग रही थी। ये माँ की खुशबू थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें दुख दिया। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को जहन्नम बना लिया, और मैं गुरूर में अंधी हो गई थी। रुखसाना चीख रही थी। अहमद हसन भी अपने आंसू न रोक सके। बेगम सारा आगे बढ़ी। फातिमा, तुम वाकई अजीम हो। हमने तो समझा था तुम पैसे लेकर अय्याशी कर रही होगी, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे ही घर के बाहर फ़कीर बनी बैठी हो। फातिमा ने आखिरी बार आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक सुकून था, वो सुकून जो अपना मकसद पूरा होने पर मिलता है। उसने कांपता हुआ हाथ रुखसाना के सर पर रखा। मेरी शहजादी, कभी गुरूर न करना, गरीबों को इज्जत देना, शायद उनमें कोई और मजबूर माँ हो। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। अल्लाह तेरा हामी नासिर हो। हाथ रुखसाना के सर से फिसल कर बिस्तर पर गिर गया। आंखें पत्थर आ गईं। कमरे में एक हौलनाक सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ रुखसाना की दिलदोज चीख ने तोड़ा। माँ! वो खातून जो माल में मामूली सा दाग लगने पर कपड़े फेंक देती थी, अब अपनी मुर्दा माँ के मैले कुचले सीने से लिपटी हुई थी। उसका अपना कीमती लिबास आंसुओं और उस गंदी औरत की मोहब्बत से भीग चुका था। रुखसाना को आज समझ आया था कि असली दौलत वो नहीं जो उसके बैंक अकाउंट में है, बल्कि असली दौलत वो कुर्बानी थी जो इस औरत ने दी थी। इस फ़कीरनी ने अपनी इज्जत, अपनी खुशियाँ, सब को जलाकर रुखसाना की ज़िंदगी रोशन की थी। रुखसाना ने वो लॉकेट अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ये अब उसकी सबसे कीमती मिल्कियत थी। वो लॉकेट नहीं, बल्कि उसकी माँ का दिल था, जो अब उसके पास अमानत था। जनाजा बहुत धूमधाम से नहीं हुआ, लेकिन इस जनाजे को कंधा देने वालों में शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे अमीर लड़की शामिल थी। रुखसाना ने अपनी माँ को अपने हाथों से गस्ल दिया, वही हाथ जिनसे वो उसे छूने से कतराती थी। कब्र पर मिट्टी डालते वक़्त रुखसाना ने आसमान की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी और बादल छंट रहे थे। शायद आसमान भी इस अजीम कुर्बानी पर आंसू बहाकर अब साफ हो चुका था। रुखसाना अहमद वहीं कब्र के गीले मिट्टी पर बैठ गई। अब उसे मिट्टी से नफरत नहीं थी, क्योंकि इस मिट्टी में उसकी जन्नत सो रही थी।
وہ جان گئی تھی کہ وہ امیر خاتون نہیں بلکہ ایک فقیرنی کی شہزادی ہے اور یہ لقب اس کے لیے دنیا کے ہر احترام سے بڑا تھا۔ راج کھل چکا تھا، لیکن اس راج نے رخسانہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ اب شہر کو کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی ماں غربت کی وجہ سے اپنا بچہ نہیں بیچے گی۔ اس فقیرنی کی موت نے ہزاروں زندگیاں بہتر بنانے کا راستہ کھول دیا تھا۔ یہی وہ راستہ جو قدرت نے اس بارش والی شام کو عیاں کرنا تھا کہ بعد اوقات گندے لباس میں ملبوس لوگ روح کے اتنے پاک ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پر رشک کریں۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔